अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मोहब्बत दिल पे दस्तक अज़ इफ़्फ़त सहर ताहिर बहुत शौक से सुन रहे होंगे। इसके पिछले हिस्से आप लोगों ने सुने। पेश खिदमत है इसका अगला हिस्सा। स्याह ग्लास डोर को धकेलता वो सीधा रिसेप्शन पर पहुंचा, जहां एक मॉडर्न सी लड़की बतौर रिसेप्शनिस्ट विराजमान थी। मुझे मिस जाले अफरीदी से मिलना है। आपका नाम? उसके होंठों पर कारोबारी मुस्कुराहट थी। उसकी शानदार शख्सियत देखकर यकीनन उसे कोई नया मॉडल समझ रही थी। नौफिल, नौफिल अहमद। वो मुस्कुरा कर बोला तो उसका नाम सुनकर लड़की ने कान से लगा रिसीवर हटाकर क्रेडल पर रख दिया और फिर पास रखी पर्ची उठाकर पढ़ते हुए खुशदिली से बोली, आपके लिए तो मैडम ने खास हिदायत कर रखी है कि आपको इंतजार की जहमत बिल्कुल ही ना करवाई जाए। थैंक यू। वो कहाँ होंगी इस वक्त? नौफिल ने पूछा। सेकंड फ्लोर, लिफ्ट से निकलते ही राइट हैंड साइड पर बिल्कुल सामने मैडम का ऑफिस है। वो उससे बोली तो महले वकूफ़ जहन नशीन करते हुए नौफिल ने उसका शुक्रिया अदा किया और सामने मौजूद लिफ्ट की तरफ बढ़ गया, जबकि रिसेप्शनिस्ट एक मरतबा फिर रिसीवर उठाकर शायद जाले आफरीदी को उसकी आमद के मुतालिक इतला करने लगी थी। उसका ऑफिस ढूंढना नौफिल को मुश्किल नहीं लगा था, वो भी इस सूरत में कि वो खुद अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोले खड़ी थी। तुम तो रेड रोज लाने वाले थे। जाले ने उसे घूरा तो वो मुस्कुरा कर बोला, क्यों मुझे उस खानजादे के हाथों मरहूम करवाने पर तुली हो? कहीं तुम सचमुच तो नहीं रह रही कि मैं तुम्हें प्रपोज करने का इरादा लेकर आया हूं? हमारी ऐसी किस्मत कहाँ साहिब। जाले ने हल्की सी मुतासिफाना सांस भरते हुए उसे अंदर आने का रास्ता दिया तो उसकी आंखों से शरारत छलक रही थी। नगी की एंगेजमेंट का फंक्शन कैसा रहा? उसने एक साइड पर धरे सोफे की तरफ बढ़ते हुए पूछा तो वो बोला, अच्छा रहा, बल्कि मेरे लिए तो शायद बहुत ही अच्छा रहा। क्या मतलब? उसके सामने वाले सोफे में धंसते हुए जाले ने उसे कदरे घूर कर देखा तो वो मुस्कुराहट छुपाते हुए उसके ऑफिस की खूबसूरत डेकोरेशन देखने लगा। ब्लैक वुड का फर्नीचर, जाजिब नजर पर्दे और उनसे मैचिंग दबीज कारपेट। ऑफिस तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। एक्सक्यूज मी नौफिल अहमद, तुम एक इंतहाई जरूरी बात छोड़कर अहमकाना बातों में उलझ रहे हो। जाले ने कुछ इस यकीन से कहा कि वो मजीद अदाकारी नहीं कर सका, मगर फिर भी हैरान होकर पूछने लगा, कौन सी जरूरी बात? वो ही जो उस फंक्शन में हुई है। जाले ने खोजती नजरों से उसका चेहरा देखा तो लहजा भर उसे देखते रहने के बाद वो बड़ी बेबसी से बोला, जाले यार, ये मोहब्बत क्या चीज होती है? ये बताने की जरूरत नहीं, बीतने की चीज है। उसने इत्मीनान से कहा, फिर हैरत से बोली, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें तो इस लफ्ज से भी एलर्जी है। अच्छा ये बताओ कि अगर किसी को मोहब्बत हो जाए तो उसका पता कैसे चलता है? उसके पूछने पर जाले को बेइख्तियार हंसी आ गई। ओह गॉड नौफिल, तुम तो यूं पूछ रहे हो जैसे मैं मोहब्बत के सब्जेक्ट में मास्टर्स कर चुकी हूं। जब तुम्हें शमूइल से मोहब्बत हुई थी तब तुमने कुछ तो फील किया होगा ना। उसने वजाहत चाही। शमूइल के तस्करी पर जाले की आंखों में जिगर जिगर करते सितारे उतर आए। जाने कितने हसीन और जमील पल उसने अपनी यादों में जखीरा कर रखे थे। मैंने भी पता नहीं कितने हसीन चेहरों को ठुकराया था नौफिल अहमद। मैं भी मोहब्बत जैसे जज्बे को खराफात समझती थी, मगर वो एक पल था, एक पल जिसमें मैं उस आसमानी चीज में हमें कुछ आपको सोचने समझने और महसूस करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। ये खुद ब खुद दिलों में घर कर जाता है, खून में शामिल होकर रग रग में सिरायत कर जाती है। समझना समझाना कुछ नहीं पड़ता, सब खुद ब खुद समझ में आ जाता है। वो दिलकश सी मुस्कुराहट के साथ बोलते हुए चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुई तो वो बोला, यूं ही मालूमात में इजाफे की खातिर पूछ रहा हूँ। अच्छा, हुलिया तो तुम्हारा कुछ और ही कहानी सुना रहा है। जाले ने सर तपा उसको तंजिया नजरों से देखा तो वो खजल सा होकर सर खुजाने लगा। लगता है क्यूपिड का निशाना बहुत सही जगह पर लगा है इस बार। कौन है वो? उसने महफूज होते हुए बड़े यकीन से पूछा तो वो बेबसी से मुस्कुरा दिया। पता नहीं यार, मैंने अभी उससे सिर्फ एक आध बार मुलाकात की है और उस एक मुलाकात के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ चंद आम से जुमलों का तबादला, बेजरर सी निगाहों का मिलाप, और उनमें मैं भटक भटक कर उन लम्हों का असीर हो रहा हूँ। उसके नकूश को दोहराना अच्छा लगने लगा है। उसका अंदाज इस कदर मुजरिमाना और बेबस सा था कि जाले हंसने लगी। यही मोहब्बत है नौफिल अहमद। कम ऑन जाले, ये मोहब्बत कैसे हो सकती है?
نہ تو میں نے اس کے بارے میں سوچا، اور بنا سوچے سمجھے مجھے کیسے کسی سے محبت ہو سکتی ہے بغیر دیکھے بھالے؟ وہ کسی طور اس شکنجے میں آنے کو تیار نہیں تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ جالے کی اجازت پا کر پیون اندر آیا اور ان دونوں کی خدمت میں کولڈ ڈرنکس پیش کی اور واپس چلا گیا۔ جالے نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا اور سمجھانے والے انداز میں بولی، محبت بہت زور آور جذبہ ہے نوفل احمد۔ یہ دست بستہ تمہارے سامنے کھڑی ہو کر تمہارے موڈ کا انتظار نہیں کرتی، نہ ہی کسی کو دیکھ بھال یا ٹھونک بجا کر پسند کرنے کا نام محبت ہے۔ یہ محبت آنن فانن بندے کی تمام حیثیت مفلوج کر کر پورے وجود پر تسلط قائم کر لیتی ہے۔ لیکن میں تو اسے پوری طرح سے جانتا بھی نہیں۔ وہ واقعی الجھا ہوا تھا۔ اگر ہم کسی کو پوری طرح جان لیں تو کبھی اس سے محبت نہ کر پائیں۔ وہ اپنی بات سے لطف لیتے ہوئے ہلکی سی مسکرائی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ مجھے صرف اچھی ہی لگی ہو۔ نوفل نے اپنا خیال پیش کیا جیسے وہ اس کی بے وقوفی پر مسکرائی ہو۔ کیوں؟ یقین اور بے یقینی کے بھنور میں پھنسے ہو نوفل احمد۔ محبت کو اپنی قید میں لانے کی کوشش مت کرو، بلکہ خود کو اس کے دھاری پر بے دست و پا چھوڑ دو۔ اگر ایسا کچھ معاملہ ہوا تو یہ طوفان بلاخیز تمہیں اپنی گہرائیوں میں کھینچ لے جائے گا، ورنہ اس کے رک جانے پر وہ بے قرار سا ہوا تھا۔ ویری سمپل، ورنہ ساحل پر پٹک دے گا۔ جالے نے ہنستے ہوئے گلاس ہونٹوں سے لگا لیا تو اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، مگر مجھے یہ اعتراف کرنا کچھ اچھا نہیں لگ رہا، صرف اس لیے کہ تم دریا کی مخالف سمت تیرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کبھی خود کو دریا کے بہاؤ پر چھوڑ دو، تم منزل پر بہت آسانی سے پہنچ جاؤ گے۔ جالے نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ ویسے جالے، جب سے اس آگ نے تمہیں چھوا ہے تم کندن بننے لگی ہو۔ پہلے تو کبھی ایسی باتیں تمہیں نہیں آتی تھیں۔ غلط۔ وہ فوراً اسے ٹوک گئی۔ نوفل کو ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں بکھرے ہوئے ستاروں جیسی روشنی ڈگمگاتی محسوس ہوئی۔ یہ آگ نہیں، اجالا ہے نوفل۔ ملتی تو دونوں سے روشنی ہے، مگر تاثیر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آگ میں جلا دینے کی خاصیت ہوتی ہے، جبکہ اجالا آپ کی روح تک میں تراوٹ اتار دیتا ہے۔ اسی اجالے میں تو میں نے اپنی خامیوں، اپنی خوبیوں کی پہچان پائی ہے۔ آگ ہوتی تو کب کی مجھے جلا کر راکھ کر دیتی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی کچھ ہو، مگر یار میں الجھ سا گیا ہوں۔ نوفل نے اب کی بار بہت سچائی سے اپنا تجزیہ پیش کیا تو جالے نے اطمینان سے کہا، کیونکہ یہ تمہارے اندر کی کشمکش ہے۔ تم کسی کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتے۔ میری مانو تو اعتراف کر لو اپنی شکست کا۔ جتنا نفی کرو گے اتنی ہی شدت پیدا ہوگی اس جذبے میں۔ اعتراف کر لو گے تو مدھم پڑ جائے گا اور سوچنے سمجھنے میں بھی آسانی پیدا ہوگی۔ واقعی یار، میں کچھ سوچنا سمجھنا چاہتا ہوں۔ یوں ایک ہی نظر میں فدا ہو جانا کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ نوفل نے کہا تو وہ اس کی بے بسی سے محفوظ ہوتے ہوئے مسکرائی۔ مان لو نوفل احمد، کوئی ایسا بھی ہے جس نے تمہیں چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ وہ کچھ کہے بغیر اسے خفیف سا گھور کر اپنا گلاس خالی کرنے لگا۔ جالے اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب یہ تو بتا دو کہ وہ فاتح نوفل ہے کون؟ اس نے بہت دلچسپی سے پوچھا تو نوفل کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ نگی کی نند ہے، صبا۔ اس نے یوں نام لیا جیسے منہ میں شیرنی گھل گئی ہو، اور یہ بے اختیاری جالے نے بھی محسوس کی تھی۔ بھائی اب تو دیکھنا ہی پڑے گا کہ وہ کون ہے جو اس ڈیشنگ مین کو پہلی ہی ملاقات میں بولڈ کر گئی ہے۔ وہ اسے چھیڑ رہی تھی مگر نوفل اسے ٹوک گیا۔ یہ بات صرف تمہیں پتہ ہے جالے، ابھی میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ یار میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ صرف دل کے مجبور کرنے یا دھڑکنوں کے انداز بدلنے پر نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں تو معلوم ہے نا، اتنا پھونک پھونک کر قدم رکھو گے تو بہت پچھتاؤ گے۔ مجھے دیکھو، میں اگر بہت دیکھ بھال کر خالص اپنی پسند کی محبت کرتی تو وہ کوئی الف لالوی شہزادہ ہی ہوتا جو مجھ پر فدا ہوتا، نہ کہ میں اس کے پیچھے اسے پکارتی پھرتی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ شمول خان اپنی مرضی سے مجھے اپنے در بدر پھرا رہا ہے؟ نہیں نوفل احمد، یہ محبت کی شدت ہے جو مجھے جنگل جنگل بھٹکا رہی ہے، اور میں خوش ہوں، بہت خوش۔ لنچ کب تک ریڈی ہوگا؟
नौफिल ने संजीदगी से पूछा तो चंद लम्हों तक खामोशी से उसे देखते रहने के बाद जाले ने एक नज़र वॉल क्लॉक पर डाली और उसी के अंदाज में बोली, बस 10 मिनट और इंतजार कर लो। वो सोफे की पोस्ट से सर टिकाए बैठ गया और जाले आफरीदी उसे हमदर्दी से देख रही थी। मोहब्बत से भागने की कोशिश कर रहा था वो, ये जाने बगैर कि अब दाएं बाएं आगे पीछे सिर्फ जंगल ही जंगल है, तारीख और उम्मीद जंगल, जिसमें सिर्फ मोहब्बत की लौ से जलता दिया ही रोशनी कर सकता है। घर पहुंचते तक जुहा की जान गोया सूली पर टंगी रही थी, मगर सबको अपने मामूलात में मसरूफ माहौल को पुरसुकून पाकर उसने सुख की सांस ली थी। खाना निकालूं तुम्हारे लिए? चची जान ने पूछा तो वो बोली, मैं अभी कपड़े चेंज करके शॉवर लूंगी, आप आराम करें जाके, भूख लगी तो मैं खुद खाना ले लूंगी। कमरे में आकर पंखा ऑन करते हुए वो अपने बिस्तर पर गिर सी गई। अब क्या होगा का नियॉन साइन उसके जहन में पूरी तरह जगमगा रहा था। वो खुद को लानत मलामत कर रही थी कि उमर की ऑफर कबूल ही क्यों की। मोहित शायद अपने किसी दोस्त या फिर क्लाइंट के साथ वहां मौजूद था, और जिस अंदाज में उसे देख रहा था उसके तेवरों ने जोहा को दहला दिया था। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही वो उमर को खुदा हाफिज कहती पॉइंट पकड़कर घर आ गई थी। मोहित क्या सोच रहा होगा मेरे मुतालिक, उसे शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी, मगर फिर फौरन ही मोहित से होने वाली चिढ़ ने सर उभारा तो उसने कदरे बेपरवाही से सोचा, खैर मुझे मोहित हसन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, वो घर में किसी को ना बता दे। वो मोहित को कोई अहमियत देना नहीं चाहती थी, और अगर उसने मुझसे पूछा तो साफ कह दूंगी कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मोहित हसन के खौफ से बाहर निकलकर उसने सोचा तो अपनी गलती बहुत छोटी लगने लगी। वाकई इसमें इतनी परेशानी वाली तो कोई बात नहीं, और अच्छा है इस तरह मोहित को भी पता चल जाएगा कि मैं उससे डरने वाली नहीं हूँ। बाकी सब पर तो उसने जादू कर रखा होगा, मगर मैं उसकी मुट्ठी में नहीं हूँ। उसका खौफ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था। अलमारी से कपड़े निकालकर जब वो शावर लेने के लिए घुसी तो बेपरवाही से कुछ गुनगुना भी रही थी। मोहित से उसका सामना खाने की मेज पर हुआ था। तब उसे सही मायनों में अंदाजा हुआ था कि सोचना आसान मगर अमल करना बहुत मुश्किल काम है। वो जो खुद को अपनी मनपसंद तावीलें देकर मुतमईन कर चुकी थी, उस पल पसीनों में डूबने लगी। और अगर ये इस वक्त सबके सामने बासपुर शुरू कर दे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अब्बू तो मुझे यहीं शूट कर देंगे। उसका दिल डूब डूब कर उभरने लगा था, मगर हुआ कुछ भी नहीं था। उसने सबसे पहले खाना खत्म किया और कोई ज़रूरी केस स्टडी करने का कहकर उठ गया। जोहा ने इत्मीनान की सांस ली थी, मगर इस वक्त उसका इत्मीनान की धज्जियां बिखर गईं जब हमरा ने आकर उसे मुईद के बुलावे की खबर दी थी। कोई काम है क्या? मुझे क्या पता। हमरा खफीफ से शाने उचकाकर पलट गई तो जोहा ने बउजरत पूछा, अच्छा ये तो बता दो उसका मूड कैसा है? वैसा ही जैसे रोजाना होता है। लगता है आपने इस बार कोई बड़ी गड़बड़ की है। हमना ने उसे जांचती नजरों से देखा तो वो गड़बड़ा गई। नहीं तो मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि कहीं अपना कोई काम मेरे ही जिम्मे न लगा दे। खैर काम होता तो मुझे भी कह सकते थे। बहरहाल आप जल्दी आए, हमरा ने कहा तो उसे ख्याल आया। सबा कहाँ है? ले वो तो 9 बजे की सो भी गई, अब तो 10:30 हो रहे हैं। अम्मी भी सो गई हैं, अब्बू टीवी पर कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। उसने तफसील बताई तो जोहा चिढ़ गई। तुम ही रह गई हो जागने के लिए। मैं साइकोलॉजी के टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ, अब मैं भी सोने लगी हूँ। वो हंस रही थी। तुम ऐसा करो, मुईद से जाकर कह दो कि मैं भी सो रही हूँ। उसे यकलख्ती बहाना सूझा था। अभी ये जब फुल वॉल्यूम में म्यूजिक सुन रही थी ना, इसकी आवाज़ दूसरे पोर्शन में भी जा रही है। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया कि आप जाग रही हैं। हमरा ने उसकी तमानियत पर पानी फेर दिया। अच्छा तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। वो बेचैनी और इस्तिराब का शिकार होने लगी। आ गई एहतिसाब की घड़ी। उसका दिल तो चाह रहा था कि ना जाए, मगर फिर ख्याल आया कि कहीं वो खुद ही दंदनाता हुआ आ ना जाए और बात सारे घर में फैल जाए। अम्मी को बताकर वो डाइनिंग रूम से होती हुई कॉरिडोर में पहुंची। पहला कमरा मुईद ही का था। उसके आगे टीवी लाउंज था जहां से टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी। दिल मजबूत करके उसने डोर नॉब घुमाकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई।
उसने अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं ली थी, मगर दरवाजा खोलने और फिर बंद होने की खफीफ सी आवाज मुईद को मुतवज्जा कर गई। फाइल दराज में रखता वो उसकी तरफ पलटा था। उसकी चुभती नजरों से वो जज्बस हो गई। वो उसके मुकाबिल आ गया था। कौन था रेस्टोरेंट में तुम्हारे साथ? आवाज मध्यम मगर सख्ती से पुर थी। उसके लहजे से छलकने वाला खफीफ सा इश्तियाल जोहा का दिल बंद करने लगा। पलकें शर्मसारी से रुखसारों पर झुक गईं। वो बहादुरी से यहां तक आ तो गई थी, मगर मुईद के सवालात का सामना करना किस कदर शर्मनाक और जिल्लत आमेज बात थी, उसका अंदाजा उसे पहले ही सवाल पर हो गया था। क्या पूछ रहा हूं मैं? वो भिजे हुए लहजे में जैसे गुर्राया था। बहुत लिए दिए रहने वाला मुईद हसन का ये अंदाज जोहा को खौफजदा कर रहा था। वो उम्र है, पसंद करते हो एक दूसरे को? वो वकील था, लंबी चौड़ी बहस में नहीं पड़ा था। यही जवाब वो उसके मुंह पर मारने के इरादे से आई थी, मगर अब मुईद के होंठों से यह सवाल की सूरत में निकला तो एहसास जिल्लत से उसे रोना आने लगा। उसके मुजरिमाना अंदाज में सर झुकाकर खड़े रहने पर मुईद के अंदर की तपिश में मजीद इजाफा हुआ था। जरा भी नहीं सोचा तुमने कि अगर कोई जानने वाला तुम्हें खुले आम गैर मर्द के साथ होटलिंग करते देख ले तो क्या होगा? माँ बाप की इज्जत को यूं सड़कों पर रोल रही हो तुम। उसके मुदम लहजे में गुस्से की तमाम तर शिद्दत समोई हुई थी। स्याह आंखों से निकलते शोलों की तपिश से जोहा को अपना चेहरा जुलसता हुआ महसूस हो रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि वहीं से मारता हुआ तुम्हें घर तक लाऊं। उसके तुंदो तेज लफ्जों के तीरों से घायल होती उसकी अना गोया अंगड़ाई लेकर बेदार हुई थी। तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं पहुंचता था। बेहद नागवारी और इश्तियाल की खफीफ सी लहर के जेरे असर वो कह गई थी। मुईद की आंखों से झलकते गुस्से पर हैरत की चमक हावी हो गई, मगर अगले ही पल वो मुश्तइल हो उठा था। बकवास मत करो। उसका बाजू पकड़कर झटका दिया तो वो बुरी तरह लड़खड़ा गई। तमीज से बात करो मुईद। जोहा को गुस्सा आने लगा तो वो फुंकारा, जो कुछ तुम करती फिर रही हो उसके बाद तुम इससे भी बुरे सलूक की हकदार हो। तुम मेरे गार्जियन बनने की कोशिश मत करो। मेरा बुरा भला देखने वाले अभी मौजूद हैं। हाँ, मौजूद हैं, और अभी अगर मैं जाकर उन्हें तुम्हारी इस हरकत से मुतालिक बता दूं तो वो तुम्हें जमीन में गाड़ दें। हर किसी की सोच तुम्हारी जैसी नहीं होती। मैं इन्हें बता दूंगी कि मेरी उम्र के साथ कमिटमेंट है। उसका लहजा रोंद गया था। कई लम्हों तक वो उसे यूं ही देखता रहा, फिर एक तवील सांस अंदर खींचते हुए जैसे अंदर की तपिश को कम करना चाहा। अगर तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो उसे अपना प्रपोजल भेजना चाहिए। यूं तुम्हें सड़कों पर लिए क्यों फिरता है? वो अब भी सख्ती से पूछ रहा था। वो जॉबलेस है। वो झिझक से गई थी। सो वॉट, मंगनी तो हो सकती है ना? वो अब कदरे तहम्मुल से बात कर रहा था, मगर उसकी आंखों से अजीब सी कैफियत मुतरश्शे थी। अभी दरअसल उसकी 3 बहनों की जिम्मेदारी है उस पर। अभी कुछ अरसे तक वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। किस चक्कर में पड़ रही हो मुईद जोहा? 3 बहनों की शादियों में उसे 6 साल लग जाएंगे। उस सूरत में अगर उसे आज ही जॉब मिल जाए तो, और यहाँ छोटी मामी तुम्हारा मास्टर्स कंप्लीट होते ही तुम्हारी शादी के चक्कर में है। मुईद जाने किस दिल से ज़ब्त और बर्दाश्त का मुजाहिरा कर रहा था। मैं अम्मी से बात कर लूंगी। उसकी आवाज़ भुर्रा गई थी। अच्छा, क्या बात कर लोगी तुम? उसके अंदाज में इस्तेहज़ा उतर आया था। मैंने कहा ना मुईद, उसके फादर हार्ट पेशेंट है, उस पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। वो आजकल जॉब ढूंढ रहा है। वो बेबस होने लगी। उसकी जर्द पड़ती रंगत मुईद से मख्फी नहीं रही। 6 साल, कम से कम 6 साल लगेंगे उसे अपनी बहनों के फर्ज से सुबुकदोश होने में, और इस वक्त तुम 28 साल की हो चुकी होगी। फर्ज करो तब वो तुमसे शादी से इनकार कर देता है, फिर? वो तेज लहजों में बोला तो उसे रोना आ गया। तुम महज मफरूजों पर बात कर रहे हो। उमर ऐसा नहीं है। कब से मिल रही हो उससे? वो धीमा पड़ गया था। हम पिछले 2 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। वो मुझसे सीनियर था, लेकिन मैं कभी उसके साथ होटलिंग के लिए नहीं गई। उमर को भी ये बात पसंद नहीं है। उसने सफाई पेश करने के अंदाज में कहा था। चलो मान लिया कि वो तुम्हारे साथ बहुत फेयर है, मगर उसके हालात देखकर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तुम दोनों को बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। ना तो वो 1 आध साल में शादी के पोजीशन में आ जाएगा, और ना ही तुम्हें कोई इतने सालों तक उसके इंतज़ार में बैठने देगा।
اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم لوگ وقت پر ہی کوئی مناسب فیصلہ کر لو۔ معید نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تو وہ ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں صرف اس وجہ سے اپنی راہ بدل لوں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے فی الحال مجھ سے شادی نہیں کر سکتا؟ اس کی ناگواری میں چھپی خفگی محسوس کر کے معید نے متاسفانہ لہجے میں کہا، تم سراسر ایک احمقانہ فیصلہ کر رہی ہو اور اپنے ساتھ ساتھ عمر کو بھی باندھے ہوئے ہو۔ اس پر ڈھیروں ذمہ داریاں ہیں، اس پر متضاد یہ کہ وہ جاب لیس ہے۔ ان تمام فکروں کے ساتھ سب سے بڑی ٹینشن اسے تمہارا خیال دیتا ہوگا، کیونکہ تم بھی اس کی ذمہ داری ہو، اور ان حالات میں تم اس پر شادی کے لیے جتنا زور دو گی وہ اتنا ہی ٹینس ہوگا، کیونکہ وہ اپنی ترجیحات اچھی طرح جانتا ہے۔ پہلے اس کا گھر، پھر اس کی بہنوں کی شادیاں، اور اس کے بعد اس کی اپنی لائف، یعنی کہ تم۔ معید نے بہت صفاقی سے تجزیہ کیا تھا۔ میں اس کا انتظار کر سکتی ہوں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو معید کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم اس کا انتظار کر سکتی ہو، یہ صرف تمہاری سوچ ہے زوہا۔ گھر والوں میں سے کوئی بھی تمہاری طرح جذباتیت سے نہیں سوچے گا۔ کوئی بھی بہترین پروپوزل آتے ہی تمہاری شادی کر دی جائے گی۔ اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم ابھی سے اس معاملے کا غیر جانبدارانہ جائزہ لو، تاکہ وہ بھی ایک ٹینشن اور اسٹریس سے آزاد ہو۔ تمہارا مطلب ہے میں اس ساری صورتحال سے گھبرا کر عمر سے قطع تعلق کر لوں؟ میں نے تمہیں صورتحال کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینے کا مشورہ دیا ہے۔ اب آگے جو تم کرو گی وہ تمہاری مرضی۔ وہ پہلو بچا گیا تھا۔ میرا فیصلہ کبھی نہیں بدلے گا، وہ اٹل لہجے میں بولی تو معید کو اپنے پہلو سے آنچ سی اٹھتی محسوس ہوئی۔ اینی ویز، یہ صرف ایک مشورہ ہے، اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، کچھ ایسا جو تمہارے لیے بھی بہتر ہو اور عمر کو بھی اس سے ریلیف ملے۔ معید، تم میری مدد نہیں کر سکتے کیا؟ وہ بہت آس سے پوچھ رہی تھی، اپنی تمام ضد اور انا بھلا کر۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ معید حسن نے کبھی اس کی کوئی مدد نہیں کی تھی۔ لہجہ بھر کو لب بھینچنے کے بعد وہ بے حد سنجیدگی سے بولا، صرف اتنی کہ اگر عمر کا پروپوزل آئے تو اس کی حمایت کروں گا، لیکن اگر اسے ریجیکٹ کرنے کے بعد چھوٹے ماموں نے کوئی اور فیصلہ کرنا چاہا تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی یہ امداد بہت غیر متوقع اور غیر معمولی تھی۔ زوہا کی آنکھیں جھلملا اٹھی۔ تھینک یو معید، لیکن یہ غلطی آئندہ نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی عمر سے بار بار ملنے کی ضرورت ہے۔ اسے پروپوزل بھیجنے کا کہو اور پھر انتظار کرو۔ وہ یقیناً ہوٹلنگ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ زوہا نے بدقت تمام اسبات میں سر ہلایا تو وہ بولا، اب جاؤ تم۔ اس کی طرف سے اجازت پا کر وہ پلٹ کر کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ کتنی ہی دیر وہیں کھڑا نہ جانے کیا سوچتا رہا تھا۔ فون کی مسلسل بجنے والی بیل پر وہ جھنجھلا کر کچن سے نکلی تھی۔ بی اے کے بعد سب نے لاکھ چاہا کہ وہ ایم اے میں ایڈمیشن لے کر پڑھائی جاری رکھے، مگر اس نے تو جیسے سب کتابوں کو تالے میں رکھ دیا تھا۔ زوہا نے بھی اس کے ساتھ سر کھپانے کے بجائے آگے ایڈمیشن لے لیا تھا، مگر صبا کو کوکنگ کے جنون نے باندھ رکھا تھا، سو اکثر و بیشتر وہ کچن ہی میں دکھائی دیتی تھی۔ اب بھی وہ ایپل پائی کے ساتھ نبض آزما تھی، مگر یہ فون کی بیل مصیبت بن گئی تھی۔ تائی جان یقیناً دوسرے پورشن میں تھیں، اس لیے فون پڑا اس کی جان کو رو رہا تھا۔ بڑا ہی ڈھیٹ بندہ ہے کوئی۔ اس نے سی ایل آئی پر ایک نظر ڈال کر بڑبڑاتے ہوئے ریسیور اٹھایا تھا۔ ہیلو، لہجہ بھی شاید پھاڑ کھانے والا ہی تھا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے کچھ اس شائستگی سے سلامی بھیجی گئی کہ وہ شرمندہ ہو گئی۔ وعلیکم السلام، جی آپ کون؟ فوراً ہی شائستگی کا لبادہ اوڑھا۔ میں نوفل احمد بول رہا ہوں، نگین کا بھائی، تعارف کروایا گیا۔ اوہ جی فرمائیے۔ سیدھے صبح پوچھا گیا تو وہ بولا، امی کہاں ہیں آپ کی؟ امی یہی ہیں، چچی جان کی طرف بلاؤں انہیں؟ صبا نے کہا تو وہ بولا، پہلے میری امی سے بات کر لیں۔ وہ حیران تو ہوئی، مگر جب صالحہ بیگم نے حال احوال کے بعد ان سب کو رات کے کھانے پہ انوائٹ کیا تو وہ بوکھلا گئی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں آنٹی، یہ تو امی ہی بتائیں گی۔ تو بیٹا آپ بتا دینا ان کو، انہوں نے اپنے مخصوص پیار بھرے انداز میں کہا تو وہ باجرت بولی، آنٹی آپ پلیز 1 منٹ ہولڈ کیجئے گا، میں ابھی انہیں بلا کر لاتی ہوں۔ کیوں نہیں، ان سے بھی تو بات کرنی ہے۔
انہوں نے کہا تو وہ ریسیور تپائی پر رکھ کر تائی جان کو بلانے کے لیے بھاگی تھی۔ زوہا، تم کون سا سوٹ پہن رہی ہو رات کو؟ صبا نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا تو وہ بیزار کن لہجے میں بولی، میں کہیں نہیں جا رہی۔ جھوٹ مت بولو، تم اور کوئی انویٹیشن مس کرو، ہو ہی نہیں سکتا۔ صبا کو یقین نہیں آیا تھا۔ مت یقین کرو، لیکن میں واقعی نہیں جا رہی۔ زوہا نے اسے انداز میں کہا تو وہ ٹھٹک گئی۔ اسے یاد آیا دوپہر کو جب وہ یونیورسٹی سے لوٹی تھی تب صبا نے اسے بڑے زور و شور سے رات کی دعوت کے بارے میں بتایا تو بھی اس نے کوئی خاص تاثر نہیں دیا تھا۔ کیا بات ہے زوئی؟ آج کل تمہارا موڈ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ ٹھیک تو ہوں، وہ اکتا کر بولی تو صبا نے کہا، تم جب ٹھیک ہوتی ہو تو ایسی نہیں ہوتی۔ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ اوف ہو، یوں ہی بس سر میں درد ہے۔ اس نے اپنی اندرونی اور ظاہری پشمردگی پر پردہ ڈالنا چاہا تھا۔ چائے بنا دوں؟ ابھی ٹھیک ہو جائے گا، کھانا کھا کر فوراً سو جاؤں گی۔ زوہا نے اسے منع کرتے ہوئے کہا تو وہ مایوسی سے بولی، یعنی تم واقعی نہیں جا رہی؟ اب کیا لکھ کر دوں؟ وہ چڑ گئی تھی۔ کیا بات ہے زوہا؟ پچھلے کئی دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں تمہارا موڈ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کسی بھی بات میں دلچسپی نہیں لے رہی تم؟ صبا نے اسے کھوجتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا تو وہ یوں ہی دونوں ہاتھوں سے اپنے رخسار رگڑتے ہوئے آہستگی سے بولی، کچھ بھی نہیں ہوا مجھے۔ جھوٹ مت بولو زوہا، کیا پریشانی ہے؟ مجھ سے بھی نہیں کہو گی؟ صبا نے بہت مان سے پوچھا تھا۔ زوہا کا جی چاہا کہ اس کے مہربان شانے پر سر رکھ کر خاموشی سے اپنے اندر کی ساری الجھنیں آنسوؤں کے سنگ بہا دے، مگر وہ پھر سے اسی ذلت کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جیسا معید کے سامنے ہوا تھا۔ کچھ نہیں یار، پتہ تو ہے تمہیں 2 ماہ کے بعد فائنل ایگزامز ہیں، بس انہی کی ٹینشن ہے۔ وہ اس سے نظر چرائی یوں ہی سائڈ ٹیبل کی دراز چیک کرنے لگی۔ کمال ہے زوئی، اس قدر کریز ہے تمہیں پڑھنے کا۔ تم نے تو کبھی بھی پڑھائی کو ٹینشن نہیں بنایا اور ہر بار اتنے اچھے گریڈ میں پاس ہوتی رہی ہو، پھر اب یہ زرد رنگت اور بجھا ہوا انداز۔ میر ہاؤس میں سب کے دل ایک دوسرے کے اندر دھڑکتے تھے۔ صبا کے انداز میں حد درجہ تشویش سمٹ آئی تو وہ بدقت تمام ہنستی ہوئی اس کی طرف پلٹی اور اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی۔ ایک پل کو اسے دیکھا، پھر آگے ہو کر اس کا رخسار چوم کر محبت سے بولی، یہ سب تمہارا پیار ہے، اس لیے تمہیں کمزور اور بجھی بجھی سے دکھائی دے رہی ہوں۔ جواباً صبا نے بھی اسے پیار کیا اور مسکرا کر بولی، تو پھر چلو نا ہمارے ساتھ۔ زوہا اسے گھورتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش مت کرو، میرے سر میں واقعی درد ہو رہا ہے، ابھی چائے پی کر سونے لگی ہوں۔ دفع ہو جاؤ تم، اب بات مت کرنا مجھ سے، وہ منہ پھلا کر کہتی چلی گئی تھی۔ زوہا ہلکی سی آہ بھرتے ہوئے آزردگی سے مسکرا دی تھی۔ تمہیں کیا بتاؤں صبا، کس بھنور میں چکرا رہی ہوں میں۔ ذرا سی بے احتیاطی پوری زندگی تباہ کرنے کو کافی ہے۔ نہ تو آگے کوئی جگنو ستارہ دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی پیچھے۔ گیٹ پر ہی نوفل اور نگین نے ان کا استقبال کیا تھا۔ انس بھائی ہمیں ڈراپ کرنے آئے ہیں، نگین کے گلے لگتے ہوئے صبا نے سرگوشی کی تو وہ لجا کے رہ گئی۔ نوفل تو انس کو بھی اندر بلانے پر بضد تھا اور وہ موصوف سر کے بلانے پر تیار، مگر تائی جان اور چچی جان کی تنبیہی نگاہوں نے زبردستی اسے آپے میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ نتیجتاً وہ باہر سے ہی اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ آپ لوگ پلیز اندر چلیں، امی آپ کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہی ہیں۔ نوفل نے صبا پر ایک گہری نگاہ ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا تو وہ سب ان کی معیت میں ڈرائنگ روم میں چلے گئے، جہاں نہ صرف صالح بیگم بلکہ زرینہ بیگم اور طرحدار ادینہ بھی موجود تھی۔ یہ تو سخت ناانصافی ہے آپا، میں نے تو سب کو انوائٹ کیا تھا اور وہ شرارتی سی زوہا کیوں نہیں آئی؟ صالح بیگم نے محبت بھرا شکوہ کیا تو تائی جان نے کہا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ورنہ وہ تو ایسے مواقع پر سب سے آگے ہوتی ہے۔ باقی معید کی تو اس کی جاب ہی ایسی ہے، نہ دن کا پتہ چلتا ہے نہ رات کا، اور ہم تو اپنی سویٹ سی بھابھی کی محبت میں چلے آئے ہیں۔ بجدان نے شرارت سے کہا تو سب کے بیچ اس طرح سے تخاطب پر نگین جھیم گئی تھی۔ یعنی ہم سب کا کوئی ذکر ہی نہیں؟ نوفل نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ فوراً بولا، دیکھیں ہم تو یہاں کھانے پر مدعو ہیں اور آج تو اسپیشل بھجوائے گئے ہیں کہ ان کی طرفداری کے مظاہرے دیکھ سکیں۔ وجدان،
سب کے ہنسنے اور نگین کے خجالت و شرم سے سرخ پڑ جانے پر صبا نے سب سے نظر بچا کر وجدان کو دھمکانا چاہا، مگر نوفل نے اسے دیکھ لیا۔ بچے ایسی شرارتیں کرتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں، بطور خاص صبا سے متخاطب ہو کر کہا تو وہ سٹپٹا گئی۔ یہ وجدان کا بچہ جو زوہا سے چھوٹا ہونے کے باوجود بڑا بھائی جان لگتا تھا، یہ حضرت بچوں میں شمار کر رہے تھے۔ اس کی گھبراہٹ محسوس کر کے نوفل چچی جان کی طرف متوجہ ہو گیا، جو اپنے اکلوتے نور نظر کی قینچی کی طرح چلتی زبان پر خفا ہو رہی تھی۔ بھئی یہ تو میرا اور بھابھی کا معاملہ ہے، وہ مطمئن تھا۔ پھر تو تمہاری خواہش ان قریب ایک بہت بڑی اور ناکام حسرت میں بدلنے والی ہے، نوفل نے اطمینان سے کہا تو سبھی بے اختیار اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کون سی خواہش؟ وجدان نے پوچھا تو وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، یہی اپنی بھابھی کے ہاتھوں سے بنے کھانے سے لطف اندوز ہونے کی۔ کیوں؟ وجدان حیران ہوا تھا۔ خدا نہ خواستہ کہیں بھوکا تو واپس نہیں بھجوانے والے؟ ایسا تو کچھ نہیں، مگر یہ تم لوگوں کو ضرور بھوکا رکھے گی مستقبل قریب میں، کیونکہ محترمہ ایک ناکام ترین خاتون خانہ ہیں۔ نوفل کے انکشاف پر جہاں سب کو ہنسی آئی، وہیں نگین نے پرزور احتجاج بھی کیا تھا۔ اتنا برا تو نہیں پکاتی میں؟ ہاں، ویسے اتنا برا بھی نہیں پکاتی۔ پرسوں جو پوڈنگ تم نے لان کے کارنر میں پھینکی تھی، وہ مالی کی بلی کو بہت پسند آئی تھی۔ نوفل اس کا مذاق اڑا رہا تھا اور وہ سسرال والوں کے سامنے اس عزت افزائی پر خجل ہو رہی تھی۔ بھائی اتنا تنگ مت کرو ہماری بہو کو، اگر کچھ کمی ہے بھی تو ہم ہیں نہ بتانے والے۔ تائی جان نے محبت سے نگین کو ساتھ لگایا تو ان کی محبت بھری بات پر صالح بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے تو ان لوگوں کی تربیت میں کوئی کسر نہیں اٹھا چھوڑی، اب اگر آپ نگین میں کوئی کمی پائیں تو میری غلطی سمجھ کر درگزر کر دیجیے گا۔ کمال کرتی ہیں آپا، بہو بنا کر نہیں بیٹی بنا کر لے جاؤں گی، اور بیٹیوں کی خطائیں تو کبھی ماں کو دکھائی ہی نہیں دیتی۔ تائی جان نے اپنے مخصوص انداز میں انہیں تسلی دی۔ نگین نے ادینہ کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ساتھ صبا کو بھی لیتی چلی گئی۔ توبہ ہے، کیسی رلانے والی گفتگو کر رہے ہیں سب۔ نگین کی طبیعت میں قدرے بچکانا پن تھا، اور یہ یقیناً صالحہ بیگم اور نوفل کے لاڈ پیار کا نتیجہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی، اور اس کا یہ روپ اس کی دلکشی کو بڑھاتا تھا۔ واقعی ایسی باتوں سے تو شادی کے نام سے ڈر لگنے لگتا ہے، جیسے سسرال نہ ہوئی کوئی محاذ ہو گیا۔ صبا نے ہنستے ہوئے کہا تو نگین نے اس کی بات سے لطف لیتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا۔ ادینہ نے تیکھی نظروں سے صبا کو دیکھا تھا۔ ساحل پر بیٹھ کر سمندر کی گہرائی کا اندازہ لگانا بے وقوفی ہوتی ہے، یہ تو وہی جان سکتے ہیں جو کبھی اپنی کشتی لے کر سمندر کے سینے پر اترے ہوں۔ ادینہ کے سنجیدہ سے انداز پر وہ گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ مگر ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا، ہم نگین کو بہت محبت سے رکھیں گے۔ اب ہر کوئی پہلے سے ہی تو طے نہیں کرتا کہ کتنی محبت اور کتنی ذلت دینی ہے، یہ تو وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے۔ ادینہ کے انداز میں چبھن سی تھی، اس کا انداز نگین کے لیے نیا نہیں تھا، اسی لیے تو وہ اس کے سر پر کھڑی ہو کر چائے کے لوازمات ٹرالی میں رکھوانے لگی، مگر صبا نے مسکرا کر باٹ سمیٹنے کی کوشش کی تھی۔ واقعی دعووں کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، حقیقت تو وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ تم لوگوں نے کیا بحث شروع کر رکھی ہے؟ یار میری کچھ ہیلپ ہی کروا دو۔ ہو تو میری ہونے والی نند، مگر اس وقت تو میری سسرال پر امپریشن کا معاملہ ہے، تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے۔ نگین اس کی طرف پلٹی تو صبا نے شکر ادا کرتے ہوئے اس کے ساتھ مل کر ٹرالی سیٹ کرنا شروع کر دی۔ ادینہ کا خوش سا انداز گفتگو اس کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنے لگا تھا، مگر یہ بات بھی پیش نظر تھی کہ ابھی اس کا گھر اجڑے بمشکل سال بھر ہی ہوا تھا، شاید اسی وجہ سے اس کی باتوں میں تیکھا پن آ گیا تھا۔ میرے خیال میں یہاں بالکل فارغ ہوں، اس لیے مجھے ڈرائنگ روم میں ہی چلے جانا چاہیے، ادینہ کچھ اکتا کر کہتی ہوئی نگین کے روکنے سے پہلے ہی کچن سے نکل گئی تو نگین نے صبا سے کہا، مائنڈ مت کرنا صبا، ادینہ بہت جلد کسی سے گھلتی ملتی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ لو کہ پل میں توشہ اور پل میں ماشا ہے۔ اس کی نیچر تو اچھی ہی ہے، مگر جو ٹریجڈی اس کے ساتھ ہوئی ہے اس کی وجہ سے کبھی کبھار بگڑ بھی جاتی ہے۔ اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے؟ اور پھر ابھی تو ایک آدھی ملاقات ہوئی ہے، آئندہ یقیناً ہماری دوستی بھی ہو جائے گی۔ صبا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ ہنس دی۔
لگتا ہے تمہاری میری خوب جمے گی. اور انس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صبا شریر ہوئی تو ایک نظر دانت نکالتی نوری کو دیکھ کر نگین نے صبا کو آنکھیں دکھائی، مگر سنہری آنکھوں میں گھلتی سرخیاں اور لبوں کے گوشوں میں تھرکتی مسکراہٹ اس کے دل کی حالت عیاں کر رہی تھی. نوری، تم جا کر ٹیبل پر برتن لگا کر آؤ. نگین نے نوری کو ٹالا تھا. یہ کیا فضول حرکت تھی؟ مصنوعی غصے سے صبا کو گھورا. یہ تو کچھ بھی نہیں، انہوں نے تو آپ کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا ہے. صبا مزے سے مسکرائی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. کیا؟ یوں ہی بتا دوں؟ وہ معصوم بنی تھی. تو نہ بتاؤ. نگین نے بھی بے نیازی دکھانی چاہی. چلو پھر چائے لے چلے. صبا نے ایک بسکٹ اٹھاتے ہوئے اطمینان سے کہا تو نگین بے بسی سے اسے دیکھنے لگی. پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ کیا پیغام آیا ہے؟ صبا کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی تو وہ بھی ہنس دی. خود ہی بتا دو نا یار. ایکچولی وہ جو انس بھائی ہیں نا، وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں فون پر. صبا نے آرام سے کہا تو وہ شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ بولی. کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو وہی بتائیں گے نا. صبا نے جیسے اس کی بے وقوفی پر تعصب سے سر ہلایا تھا. مگر میں تو انہیں جانتی بھی نہیں، میں ان سے کیا بات کروں گی؟ نگین نے پھر سے بے نیازی کا مظاہرہ کرنا چاہا تو صبا بولی. یہ تو ہے، پھر میں جا کر انہیں منع کر دوں گی. وہ تو آج ہی کال کرنے کا پروگرام بنائے ہوئے تھے. امی سے اجازت لے لینا. اگر انہوں نے اجازت دے دی تو پھر. وہ جلدی سے بولی تو صبا کو اس کے بننے پر ہنسی آ گئی. میں نے برتن لگا دیے ہیں جی. نوری نے حسب عادت دانت نکوستے ہوئے آ کر اطلاع دی تو وہ اپنی گفتگو موقوف کر کے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئیں. چائے اور لوازمات سے بھری ٹرالی نگین دھکیل رہی تھی. بڑوں کی آپسی گھریلو باتیں، وجدان کے چٹکلوں اور نگین سے باتوں کے دوران کئی بار وہ بے ترتیب ہوئی تھی. کئی بار ان سب کی طرف سے دھیان ہٹا تھا. کئی بار ہنستے ہوئے کانشیس ہو کر وہ ہونٹ بھینج گئی تھی، اور اس کی وجہ دائیں طرف قدرے کارنر میں بیٹھا نوفل احمد تھا. اس قدر جانچتی پرکھتی نگاہ. مستربانہ انداز میں کئی بار اس نے پہلو بدلا، مگر نشست ایسی جگہ پہ تھی کہ وہ بہر طور نوفل احمد کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتی تھی. بس اب اس سے زیادہ نہیں. وہ چاہے کتنے بھی چھوٹے دل کی مالک اور شرمیلی کیوں نہیں تھی، مگر یہ صورتحال تو قابل قبول نہیں تھی. یک بارگی اس نے نوفل احمد پر ایک لمحے کو نظر ڈال کر ہٹا لی، اور اس نگاہ میں اس قدر خفگی اور ناپسندیدگی کا تاثر تھا کہ خجل سے ہو کر نہ صرف نوفل اس پر سے نگاہ ہٹا گیا بلکہ اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا تھا. وہ صالح بیگم کو کچھ بتاتا، سب سے معذرت کرتا ڈرائنگ روم سے نکل گیا تو صبا کو اطمینان ہوا تھا. اس قدر ڈیسنٹ سا بندہ، پتہ نہیں کیوں. لہجہ بھر کو وہ الجھی تھی، مگر موقع اور ماحول نے اسے اس مسئلے پر زیادہ دیر تک غور و غوص نہیں کرنے دیا تھا. نگی، جاؤ صبا کو گھر وغیرہ دکھاؤ. صالح بیگم نے پیار سے کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی. صبا نے بھی اس کی تقلید کی، بلکہ اس نے ادینہ کو بھی آفر کی تھی. تم دیکھو جا کر، میرا تو 1000 بار کا دیکھا ہوا ہے. اس کا اپنا ہی تیکھا سا انداز تھا. اس پر متضاد لبوں کی دھیمی سی مسکراہٹ. نہ کوئی برا مانے اور نہ ہی جواب سن کر خوش ہونے پائے. اور صبا تو یوں بھی کسی کی کھوج یا قرید میں نہیں رہتی تھی، اس لیے رسمی سے مسکرا کر نگین کے ہمراہ ڈرائنگ روم سے نکل آئی. جدید انداز میں ڈیکوریٹ کیا گیا گھر واقعی اپنی خوبصورتی، انفرادیت اور نفاست میں اپنی مثال آپ تھا. ہر کمرے کی کلر اسکیم، فرنیچر اور پردوں کارپیٹ سے لے کر ڈیکوریشن پیسز تک آرٹسٹک مزاجی کی جھلک موجود تھی. بہت خوب. اگر کبھی میں نے گھر بنایا تو اسی شخص کو ہائر کر کے سیٹنگ اور ڈیکوریشن کرواؤں گی جس سے تم لوگوں نے کروائی ہے. صبا خود نفاست پسند اور آرٹسٹک مزاج تھی، سو بے اختیار پر ستائش انداز میں بولی تو نگین ہنسنے لگی. پھر اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئی شرارت سے بولی، اس بندے کو ہائر کر کے نہیں بلکہ ہائی جیک کر کے لے جانا پڑے گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کلر اسکیم سے لے کر دیواروں پر لگی ہر پینٹنگ اور چھوٹے سے چھوٹا ڈیکوریشن پیس تک نوفل بھائی کی چوائس ہے. نگین نے بڑے مزے سے بتایا تو وہ ابھی کچھ دیر پہلے کی جانے والی اپنی بات کو یاد کر کے جھیم گئی. اچھا، لگتا تو نہیں. یوں ہی بات کا تاثر ختم کرنے کی خاطر وہ بولی تو نگین نے سیڑھیاں چڑھنے کے بعد سامنے کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، تم تو یہی کہو گی
کیونکہ تم انہیں جانتی نہیں ہو. ایک ایک چیز کو انہوں نے اتنی محنت سے خریدا ہے کہ کیا بتاؤں. بقول ان کے میں ایسی چیز اپنے پاس رکھ ہی نہیں سکتا جس سے مجھے محبت نہ ہو. صبا نے مروت کے مارے یوں سر ہلایا جیسے بہت دلچسپی سے سن رہی ہے. یہ اس گھر کا سب سے خوبصورت کمرہ ہے جسے میں ڈریم لینڈ کہتی ہوں. وہ دروازہ کھولتے ہوئے نگین نے بہت ڈرامائی انداز میں کہا. اسی وقت نیچے سے ادینہ کی آواز آئی. یہ شاید مجھے بلا رہی ہے. نگین نے اس کی طرف دیکھا تو صبا نے اسبات میں سر ہلا دیا. تم اندر چلو، میں 2 منٹ میں بات سن کر آتی ہوں. شاید انٹی لوگوں نے بلایا ہوگا. وہ اسے آگے کرتی سیڑھیاں اتر گئی. صبا نے اس کے پیچھے اترنے کا قصد کیا مگر نگاہ کمرے کے ادھ کھلے دروازے پر پڑی تو وہ رک گئی. ڈریم لینڈ؟ خفیف سے انداز میں بھویں اچکاتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی. ہم بھی تو دیکھیں خوابوں کے اس جزیرے میں کون بستا ہے. وہ آہستہ سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو پاؤں نرم و دبیز قالین میں دھنس سے گئے. یوں لگا جیسے آب رواں پر پاؤں رکھ دیے ہوں. کوریڈور سے آتی روشنی کی مدد سے سوئچ بورڈ ڈھونڈ کر اس نے بمشکل ہی صحیح مگر ٹیوب لائٹ آن کر ہی لی تھی اور پہلی ہی نظر میں وہ دنگ رہ گئی تھی. اسکائی بلو کلر اسکیم اس قدر خوبصورت لگ سکتی ہے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اس نے اپنے جوتے اتار دیے. اس ڈریم لینڈ کی کسی بھی شے کو داغدار کرنا سخت بذوقی اور ناانصافی ہوگی. وال پینٹنگز اس کی خاص توجہ کا مرکز بنی اور چند پینٹنگز تو اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اللہ نے دیا تو وہ بھی اپنے بیڈ روم میں ضرور لگائے گی. بلیک ووڈ فرنیچر کسی بے تاج بادشاہ کی سے کروفر کے ساتھ کمرے کی رونق بڑھا رہا تھا. تبھی اس کی نظر کارنر میں رکھے ڈیکوریشن پیس پر پڑی تو خون کی رگوں میں پارے کی طرح دوڑنے لگا تھا. یہ عورت کا پلاسٹر آف پیرس کا 2.5 فٹ کا بے حد خوبصورت مجسمہ. مگر جس چیز نے اسے مسمرائز کیا وہ اس عورت کے دعا کی صورت میں بلند ہوتے ہاتھوں میں رکھا کرسٹل کا سرخ گلاب تھا. وہ بے اختیار آگے بڑھی تھی. کیا کوئی نقل اصل کے اس قدر نزدیک ہو سکتی ہے؟ کرسٹل کے سرخ گلاب میں سے کوئی سقم کوئی کمی نہیں تھی. وہ واقعی کھلتا ہوا اصلی گلاب لگ رہا تھا. تبھی تو وہ بے ساختہ جھک کر اسے سونگھنے جیسی بچکانہ حرکت کر بیٹھی تھی. اٹس سو بیوٹیفل. اس نے بے حد نرمی اور احتیاط آمیز محبت کے ساتھ اس کی پتیوں کو انگلیوں سے چھوا تھا. نرم و لطیف احساسات جیسے اس کی پوروں کے راستے اس کے وجود میں سرایت کرنے لگے تھے. مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گئی. اندرونی کمرے سے نکلتا نوفل بے تحاشا ٹھٹکا تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صبا اس کے کمرے میں ہو سکتی ہے. پلاسٹر آف پیرس کے مجسمے کے سامنے ساکت کھڑی صبا کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا. گلاب کے اس پھول نے کبھی نوفل احمد کو بھی یوں ہی ساکت کر دیا تھا. تبھی تو وہ قیمت کی پرواہ کیے بغیر اسے خرید بیٹھا تھا اور پھر پیرس سے واپس نیو یارک اور 2 ماہ بعد نیو یارک سے پاکستان واپسی تک وہ اس کی جی جان سے حفاظت کرتا آیا تھا. اس کو بیچنے والے کا کہنا تھا کہ یہ ہلکی سی ٹھیس لگنے سے چکناچور ہو سکتا ہے اور ٹوٹنے کے بعد اس کے جڑنے کا کوئی امکان نہیں کیونکہ اس کے ٹکڑے بے حد چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں. وہ اسے چونکانا نہیں چاہتا تھا مگر بے اختیار کھنکھار بیٹھا. بھاری مردانہ آواز نے اسے گھبرانے پر مجبور کر دیا تو مقابل نوفل احمد کو دیکھ کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی. یوں ایک دم پلٹنے سے اس کا آنچل کا پلو کرسٹل کے نازک سے غلاف پر جا پڑا تھا. ذرا احتیاط سے پلیز. وہ بے اختیار آگے بڑھا تو صبا گھبرا کر تیزی سے ایک سائیڈ ہو گئی. نوفل کا اضطرابی انداز اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا مگر اسی وقت اپنے دوپٹے کے ساتھ اٹک کر کسی چیز کے گرنے اور چھناک کی آواز نے اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا. اوہ گاڈ! کرسٹل کا سرخ گلاب دبیز قالین پر گرنے کے باوجود چھوٹے چھوٹے اتنے ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا کہ گننا بھی شاید مشکل ہوتا. اس کے آنکھوں کے سامنے تیزی سے دھند پھیلی تھی. بے اختیار گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے قالین پر بکھرے کانچ کے ان ٹکڑوں کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹنے کی کوشش کی تھی. اس کے لبوں سے نکلنے والی سسکاری کی آواز نے متاسف کھڑے نوفل کو اس کی طرف بڑھنے پر مجبور کر دیا. یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس قدر باریک کانچ آپ کو زخمی بھی کر سکتا ہے. پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نوفل نے تفکر سے کہا. آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر.
اس نے روندے ہوئے لہجے میں اپنی صفائی پیش کرنا چاہی، مگر برا ہو آنسوؤں کا اسی وقت رخساروں پر بہہ گئے۔ آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ وہ شاید سن نہیں سکا تھا۔ اس کا سارا دھیان ان دو بھوری آنکھوں، ان پر سجی گھنی پلکوں اور ان سے بہتے آنسوؤں نے سمیٹ لیا تھا۔ نوفل نے ہلکی سی سانس اندر کھینچتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام کر کانچ کے ٹکڑوں کو نیچے گرا دیا۔ اس کی مخملی ہتھیلی پر کئی خراشیں آئی تھیں۔ اس قدر بے وقت سی شے کے لیے آنسو بہا کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ اسے ریلیکس کرنے کی خاطر وہ بہت نرمی سے کہتے ہوئے دوستانہ انداز میں مسکرایا بھی تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں توڑا۔ وہ شرمندگی اور ندامت کی انتہا پر تھی۔ ایک قطعی انجان شخص کے کمرے میں بلا اجازت آنا، اس کے بعد پتہ نہیں کتنا قیمتی ڈیکوریشن پیس ضائع کر دینا معمولی بات تو نہ تھی۔ آپ جان بوجھ کر بھی توڑ دیتی، آپ کو حق تھا۔ برتر کے مقابلے میں کمتر ہمیشہ شکست کھاتا آیا ہے۔ الفاظ بہت نئے اور لہجہ بہت خاص تھا۔ تبھی تو سیدھے سبھاؤ بات کرنے والی صبا کے اندر عجیب سا احساس ابھرا تھا۔ غیر محسوس کن انداز میں اس نے اس کے مضبوط ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچے تھے۔ نوفل نے بغور اس کی بھیگی پلکوں اور رخسار پر اٹک جانے والے آنسو کو دیکھا تھا۔ پھر دل میں ہلچل مچانے والے کسی احساس سے گھبرا کر وہ اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے۔ وہ بہت شکست خوردہ سے انداز میں اٹھی تھی۔ نگین نے بتایا تھا کہ اس گھر میں موجود ہر بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز نوفل نے بے حد محبت سے خریدی تھی، تو اب یہ نقصان کوئی معمولی بات تو نہیں تھا نا۔ نگین کہہ رہی تھی کہ یہ کمرہ ڈریم لینڈ ہے، میں تو یوں ہی دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کیسے۔ وہ پشیمان سی کہتی ہوئی رونے کے قریب ہو گئی۔ اس قدر سادگی اور معصومیت نوفل کو ششدر کر گئی تھی۔ کم آن صبا، ایسے ڈیکوریشن پیسز تو چند روپوں میں مل جاتے ہیں۔ دفعتاً نوفل نے ہنس کر کہا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ نوفل سے نگاہ چرانا مشکل ہونے لگا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بالکل، دیکھا نہیں آپ نے کس قدر ناقص تھا، گرتے ہی سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ لاپرواہی سے کہہ رہا تھا، مگر انداز اور لہجہ یقین دلانے والا تھا۔ مگر یہ تو اتنا خوبصورت تھا۔ صبا نے بے حد دکھ سے ان بکھرے ٹکڑوں کو دیکھا جو اب اپنی شکل و حیت کے ساتھ ساتھ اپنے وقت بھی کھو چکے تھے۔ سو واٹ؟ اتنا قیمتی تو پھر بھی نہیں تھا کہ اس کی خاطر آپ اپنے آنسو بہائیں۔ نوفل کا لہجہ پھر سے بہکا تو وہ اپنے حواس میں آنے لگی۔ چہرے کی سرخی واپس لوٹی تو اس نے ہاتھ کی پوچھ سے چہرہ رگڑ کر آنسوؤں کے داغ صاف کرنے کی سعی کی۔ میں خام خواہی۔ اس کی خفت زدہ شکل پر نوفل کو ترس آنے لگا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اب وہ وہاں سے بھاگنے کے چکر میں ہے۔ آپ کی ہتھیلی پر خراشیں آئی ہیں، ان پر کریم لگا لیں، نوفل نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا کر دونوں ہاتھ یوں پیچھے کر لیے جیسے وہ زبردستی لگا ہی دے گا۔ یوں تو سب پوچھیں گے کہ کیا ہوا ہے۔ نوفل نے بمشکل مسکراہٹ دبائی تھی۔ آپ چھپانا چاہ رہی ہیں سب سے؟ نہیں، وہ خفت سے سرخ پڑ گئی، مگر امی سے ڈانٹ پڑے گی۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ یہاں نہیں تو گھر جا کر کوئی کریم ضرور لگا لیے گا۔ نوفل نے اس کے چہرے پر بہت نرم سی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تو اس کی نگاہوں کا مطلب نہ سمجھتے ہوئے بھی صبا کو وہاں مزید کھڑے ہونا محال ہونے لگا۔ تھینک یو، جھکی پلکوں کے ساتھ کہتے ہوئے وہ پلٹ کر دروازے تک گئی اور وہاں رک کر اپنے جوتے پہننے لگی۔ یہ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ نوفل نے خیال آنے پر ٹیشو پیپر کے ڈبے میں سے 2-3 ٹیشو نکال کر اس کو دیے، جنہیں تھامتے ہی وہ باجرت دروازے سے نکلتی چلی گئی۔ بہت لطیف اور دلکش احساس میں گھرا نوفل بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ کھانے کی میز پر وہ بہت خاموش اور کترائی ہوئی سی رہی۔ اب تو یہی جی چاہ رہا تھا کہ جلدی سے گھر جایا جائے۔ سچ سچ بتائیں، آپ نے ان میں سے کون سی ڈش بنائی ہے؟ وجدان ابھی بھی نگین کا دماغ کھا رہا تھا۔ صرف رشین سیلڈ، کیونکہ اس کو صرف بنانا پڑتا ہے، پکانا نہیں۔ نوفل نے اپنی پلیٹ پر سے سر اٹھائے بغیر اطمینان سے کہا تو سب ہنس دیے۔ وہ ساتھ ہی تو بیٹھا تھا۔ نگین نے پہلو میں کوہنی ماری اور خاموش رہنے کا سگنل دیا تو وہ اسے دیکھ کر ہنس دیا۔ بھئی آپ لوگ خام خواہ میری بیٹی کو تنگ مت کریں، تائی جان نے کہا تو نگین نے اپنی صفائی پیش کی۔ نوری اکیلی تو کھانا نہیں بناتی، ساتھ میں بھی اس کی ہیلپ کرواتی ہوں۔
हर नई डिश हम दोनों मिलकर बनाती हैं और मिलकर ही खाती हैं, क्योंकि मुझे और अम्मी को अपनी जिंदगी बहुत अजीज है। नौफिल शरारत पर आमादा था और उसकी गैर मुतवक्किल बशाशत सौरह बेगम को बहुत अच्छी लग रही थी, वरना पिछले 4 सालों से तो वो खुलकर हंसना भी भूल गया था। उन्होंने बेइख्तियार दिल में उसकी दायमी मुस्कुराहट की दुआ मांगी थी। कर लें तंग, अब तो फाके करवाऊंगी आपको, नगीन चिढ़कर बोली थी। होटल जिंदाबाद डियर सिस्टर, तुम जैसे लोगों के बनाए हुए खानों से बचने के लिए ही होटल बने हैं, वो मुस्कुराते हुए बोला। फिर बहुत गैर मुतवक्के तौर पर अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठी सबा से मुखातिब हुआ। एक्सक्यूज मी, जरा एक गिलास पानी दे दें प्लीज। उसने बेहद गड़बड़ाकर नौफिल की तरफ देखा। बेजरर सी मुस्कुराहट के साथ वो मुंतजिर था। जग उसके पास ही धरा था। उसने खामोशी से गिलास में पानी उंडेल कर उसकी तरफ खिसका दिया। थैंक यू। उसके शुक्रिया के जवाब में वो कुछ कहे बिना दोबारा अपने खाने की तरफ मुतवज्जो हो गई। नौफिल का सामना करने की तो गोया ताब ही नहीं रही थी। अभी कुछ देर पहले ही तो उसका नुकसान करके आई थी और आकर किसी के आगे इस वाक़े का जिक्र भी नहीं किया था। ऊपर से वो आकर सामने विराजमान हो गया था। उसके अंदाज सबा को कुछ कुछ उलझाने लगे थे। उसकी आंखों में सबा को देखकर चमक उभरती थी, मगर वो डराने वाली चमक नहीं थी, क्योंकि उसके साथ ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट थिरकने लगती थी। चाय के बाद वो लोग फौरन ही उठ गए, क्योंकि अनस उन्हें लेने आ गया था। ये तो ज्यादती है आंटी, मैं खुद आपको ड्रॉप कर रहा था, नौफिल ने कहा तो चची जान मुस्कुरा दी। अब तो ये आना जाना उम्र भर का है बेटा, खातिर जमा रखो, फिर कभी सही। एनी टाइम आंटी, वो उनके आगे झुककर मुस्कुराते हुए बोला तो उन्होंने इसके शाने पर हाथ फेरा। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, ना सिर्फ अच्छे खाने का बल्कि आप लोगों की बेहतरीन कंपनी का भी। सबा ने सौले बेगम से अलविदाई मुलाकात के दौरान शाइस्तगी से कहा। आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें मेज़बानी का शर्फ बख्शा। नौफिल यूं अचानक कह देगा सबा के वहमो गुमान में भी ना था। उसने सटपटाकर उसकी तरफ देखा। होंठों पर हल्की सी दिलफरेब मुस्कुराहट लिए वो उसी को देख रहा था। अदीना के अंदर किसी अजीब से एहसास ने अपना पांव धरा था। सबा तो फौरन ही पलटकर ताईजान की तरफ चली गई, मगर नौफिल के होंठों पर सजी मुस्कुराहट अदीना को दिख गई थी और सानिया भर को सबा का पीछा करती नजर वो लब भींच कर रह गई। बहुत खुशकिस्मत है अनस, जिसे इतनी अच्छी ससुराल मिल रही है। गाड़ी में सफर के दौरान चची जान ने ईमानदाराना राय दी तो वो बोला, मुझसे ज्यादा लकी वो हैं जिन्हें मुझसा हसीनो जमील दामाद मिल रहा है। सच बताएं अनस भाई, कब से आईना देखना छोड़ रखा है आपने? वजदान ने फौरन पूछा। सबा ने भी उसकी तायद की। नगीन आपसे भी अच्छी हैं, लगता है तगड़ी रिश्वत लगाई है तुम दोनों को, वो मुस्कुरा रहा था। और एक सदमे वाली बात भी सुन लें, मोहतरमा को खाने पकाने की अलिफ बे भी नहीं आती। वजदान ने लुत्फ लेते हुए कहा, लो जी, ये तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। मैं तो सिर्फ इसलिए शादी पर राजी हुआ था कि मेरे लिए भी कोई खाने पकाने वाली, कामकाज करने वाली आ जाएगी। अनस ने मजलूमियत से कहा तो सबा जल कर रह गई। तो फिर बाजी प्यारी बुरी तो नहीं थी। उसने घरेलू कामकाज के लिए रखी मुलाजमा का नाम लिया तो वो इत्मीनान से बोली, वो तो बाजी है ना, मगर है तो प्यारी ना। वजदान ने भी उसी टोन में कहा। अब की बार चची जान खामोश नहीं रह सकी थी। शर्म कर लो तुम लोग कुछ, ख्वामख्वाह उस बेचारी को बीच में घसीट रहे हो। अम्मी जान, बेचारी नहीं प्यारी। वजदान ने तस्दीक करना जरूरी समझा तो वो कुड़ कर रह गई। तुम लोगों को समझाना तो जुए शेर लाने के बराबर है। ये शेरों की कौन सी किस्म है? वजदान ने बहुत दिलचस्पी का इजहार किया था। लो, तुम्हें पता ही नहीं? अनस ने गोया उसका मजाक उड़ाया, फिर अपनी जहाना झाड़ते हुए बोला, ये शेर सिर्फ अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं, बहुत खूंखार होते हैं और शायद उनमें जुएं भी पड़ी होती हैं, इसलिए जुए शेर कहलाते हैं। या हो सकता है एक आध को जुए में शगफ रहा हो। साफ पता चल रहा है कि चने देकर पास होते रहे हैं, इसका मतलब है दूध की नहर निकालना। सबा ने उनका तमस्खुर उड़ाया था, मगर वो हारने वालों में से नहीं थे। तुम्हारी तो बात ही झूठी है। दूध की कौन सी नहर देखी है आज तक तुमने? शेर तो जगह जगह दिखाई देते हैं। हमारे पास तो शेर की सूरत में सबूत मौजूद है। आप भी दूध की नहर में
سے سیر سوا سیر بھر کر لائیں تو مانیں گے۔ وجدان نے بے نیازی سے کہا تو وہ چڑ گئی۔ کس قدر فضول اور بے معنی گفتگو کرتے ہو تم لوگ۔ میں تو کئی بار اس لڑکے سے کہہ چکی ہوں کہ ہوش کے ناخن لو، اب تو منگنی بھی ہو چکی ہے۔ تائی جان بیچاری خود ان کی قینچی کی طرح چلتی زبانوں سے تنگ آ چکی تھی۔ بائی دا وے والدہ صاحبہ، یہ ہوش کے ناخن کیا بیوٹی پارلر والوں کی نئی پروڈکٹ ہے؟ اس نے اپنی معلومات میں اضافہ چاہا تھا۔ جی نہیں، یہ اللہ میاں کی پروڈکٹ ہے اور صرف نصیب والوں ہی کو ملتی ہے۔ صبا نے طنز کیا تو وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ڈھٹائی سے ہنسنے لگے اور وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔